بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بعض مسلمانوں کے ناقابل فہم نظریات، یہ سیریز میں اس مقصد کے لیے شروع کر رہا ہوں تاکہ مسلمانوں میں بعض ان نظریات کا میں تذکرہ کروں کہ جو دین کے نام پر مشہور ہیں، بظاہر ان کے پیچھے دینی دلائل بھی پیش کیے جاتے ہیں، مگر وہ ناقابل فہم ہے۔ اس سیریز کا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ سچا، سمجھدار، حق پسند انسان جو اللہ کے پیغام کو تلاش کر رہا ہے، اس کو جاننا چاہتا ہے، اس کے راستے سے وہ رکاوٹیں دور ہوں کہ جو رکاوٹیں ان نظریات کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو بات میں بیان کروں گا وہ میری اپنے فہم، میری اپنی سمجھ کے مطابق ہوگی، اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ میری دانست میں سب سے نمایاں ناقابل فہم بات جو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد میں مشہور ہے، وہ یہ نظریہ، بلکہ آپ کہیے ان کا یہ ایمان ہے کہ سارے کے سارے مسلمان جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے جائیں گے۔ کچھ جانے سے رہ گئے تو وہ کچھ عرصہ جہنم میں وقت گزارنے کے بعد جنت میں چلے جائیں گے، اور وہ لوگ کہ جو غیر مسلم ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، وہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ نظریہ ناقابل فہم کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انسان دیکھتے ہیں ہر سوسائٹی میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ آپ مسلمانوں کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، بہترین انسان بھی آپ کو ملیں گے، بدترین انسان بھی ملیں گے۔ مسلمانوں کے مختلف فرقوں، گروہوں میں ایسا ہوگا، غیر مسلموں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ بہترین انسان بھی ہوتے ہیں، بدترین انسان بھی ہوتے ہیں۔ یہ بات جب کسی سمجھدار، سوچنے سمجھنے والے، حق کو تلاش کرنے والے انسان کے سامنے آتی ہے کہ خدا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ صرف مسلمان جنت میں جائیں گے، تو یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی۔ تو پھر وہ اچھے انسان، ان کا کیا بنے گا جو اچھے ہیں، اور وہ برے انسان جو مسلمانوں میں برے ہیں وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ ایک اور وجہ کہ جو اس نظریے کو ماننے میں رکاوٹ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ مسلمان اصل میں بہت بڑی تعداد میں، واسٹ میجورٹی ان لوگوں پر مشتمل ہے جو مسلمان پیدا ہوئے ہیں۔ نہ ان کا مسلمان ہونے میں کوئی کمال تھا اور نہ مسلمان رہنے میں کوئی کمال ہے، اس لیے کہ مسلمانوں میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ اپنا دین چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ نہ بھی یہ بات ہوتی تو عام طور پر یہی ایک ہم نے دنیا میں طریقہ دیکھا ہے کہ جو کرسچن پیدا ہوتا ہے وہ کرسچن مرتا ہے، جو ہندو پیدا ہوتا ہے وہ ہندو جیتا ہے اور مرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سو کیا اس پیدائش کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہو جائے گا اور آدمی جنت میں چلا جائے گا، جبکہ پیدائش پر اس کا کوئی اختیار ہی نہیں تھا، اور دوسری کہیں غلط جگہ پر پیدا ہونے کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا؟ یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی، یہ کیسے ممکن ہے؟ تیسری وجہ جو اس نظریے کو ناقابل فہم بناتی ہے وہ یہ ہے کہ
آخرت کا تصور تو در حقیقت اللہ کے انصاف کے نفاذ کا تصور ہے۔ آخرت کا دن تو وہ دن ہوگا جس روز اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی کی زیادتیوں، مظالم کو دور کرے گا۔ وہ قرآن مجید میں یہ فرماتا ہے وما انا بظلام للعبید، میں تو اپنے بندوں کے بارے میں رتی برابر بھی زیادتی نہیں کروں گا۔ ہم تو قیامت کے ایمان، قیامت پر ایمان کو اس اطمینان، اعتماد کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ دنیا کی زندگی کا آزمائش ہے، یہ زندگی سمجھ میں ہی نہیں آ سکتی جب تک کہ تم آخرت کی زندگی کو نہ مانو۔ اس لیے کہ یہاں جو اچھے ہوں گے، جو یہاں دیانتدار ہوں گے، مخلص ہوں گے، نیک ہوں گے، وہ آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ ان کو دنیا کی زندگی کے مظالم، زیادتیوں کا وہاں صلہ ملے گا، مداوع ہوگا، اور وہ اس پر مطمئن ہو جائیں گے کہ دنیا کی زندگی ایک آزمائش تھی اور یہاں اس آزمائش کا نتیجہ ہے۔ مگر آپ جب یہ کہیں گے کہ نہیں، وہاں تو اصل میں ان لوگوں کو کامیابی حاصل ہوگی کہ جو صحیح جگہ پر پیدا ہوئے اور اسی نظریے پر وہ زندگی گزار کے ختم ہو گئے، ان کے لیے کامیابی ہے، تو ظاہر ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر آخرت کی زندگی، قیامت کا دن، انصاف کا دن کیسے ہوا؟ اور پھر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان، شاید سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، بہت بڑا سوالیہ نشان تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں پیدا ہو جاتا ہے، نمودار ہو جاتا ہے کہ وہ کیا انصاف نہیں کرے گا؟ اللہ بھی کیا نعوذ باللہ متعصب ہے، بائسڈ ہے کہ وہ بعض لوگوں کو، بعض علاقے کے، بعض نظریات کے لوگوں کو جو خود ان کی اپنی کاوش، اپنی کسی قابلیت کا نتیجہ نہیں، بس محض پیدائشی طور پر کہیں پیدا ہونے کے نتیجے میں اس نظریے کے قائل ہوں گے، جیسے ہر علاقے، ہر سوسائٹی میں ہوتا ہے۔ آپ جہاں پیدا ہوتے ہیں وہی باتیں سنتے ہیں، آپ برین واش ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اسی پر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو کیا وہ خدا کے جو قرآن میں مسلمانوں سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ ہر حال میں انصاف کریں، چاہے اس کے نتیجے میں ان کے اپنے مفادات، والدین کے مفادات، رشتہ داروں کے مفادات ہی پر کیوں نہ زد پڑے، وہ خدا کے جو مسلمانوں سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ انصاف کریں اگرچہ کہ اس کے نتیجے میں دشمن ہی کو کیوں نہ فائدہ پہنچے، وہ خدا خود یہ فیصلہ کرے گا کہ اس کی اپنی بنائی ہوئی مخلوق کے جو 77-78% تعداد میں ہوگی وہ جہنم رسید ہوگی، اس لیے کہ وہ غلط نظریات کی سوسائٹی میں، کی فیملیز میں، خاندانوں میں پیدا ہوئے، اور مسلمان اس کے چہیتے ہیں، وہ صحیح جگہ پر پیدا ہو گئے، اس لیے وہ جنت میں جائیں گے۔ سو یہ مکمل طور پر ناقابل فہم نظریہ ہے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ نہایت مشہور ہے اور بہت سے مسلمان اس کو صحیح سمجھتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ اس کو صحیح سمجھنے کے نتیجے میں دین کی ساری دعوت زمیں بوس ہو جاتی ہے، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں رہتی۔ ہم نہ اللہ کو سمجھا سکتے ہیں لوگوں کو، نہ آخرت کو سمجھا سکتے ہیں۔ مگر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نظریہ کیسے پیدا ہوا، لوگ اس کے قائل کیسے ہوئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں دو فیکٹرز ہیں، عوامل۔ ایک غلط انٹرپریٹیشن۔ غلط انٹرپریٹیشن کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتی، بھائی ہم سب غلطیاں کرتے ہیں۔ آپ جب کسی ٹیکسٹ کو سمجھیں گے تو سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہوتی ہے، مگر اگر
غلط انٹرپریٹیشن کے ساتھ ایک اور چیز بھی شامل ہو جائے تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور وہ ہے غلط انٹرپریٹیشن کرنے والوں کی تقلید، آنکھیں بند کر کے بغیر سوچے سمجھے ان کی بات ماننا اور اس کے بارے میں جذباتی ہو جانا، اور یہ فیصلہ کرنا کہ جو ان لوگوں کی بات سے اختلاف کرے گا وہ گمراہ ہے۔ غلط انٹرپریٹیشن ہوئی بعض آیات کی، اور پھر اس پر لوگ جذباتی ہو گئے، متعصب ہو گئے، جس کے نتیجے میں صورتحال وہ بن گئی کہ جو آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کہ بڑی تعداد میں مسلمان ایک نہایت ناقابل فہم نظریے کو اپنے ایمان کا حصہ بنائے بیٹھے۔ اب وہ غلط انٹرپریٹیشن کیا ہے؟ بات بڑی لمبی ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن مجید میں بہت سی آیات کچھ اس مفہوم کی ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ جنت والے ہیں، یعنی وہ جنت میں جائیں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا وہ لوگ آگ والے ہیں، جہنم والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان الفاظ پر مشتمل قرآن مجید میں 20 آیات ہیں، اور جب مسلمان ان آیات کو پڑھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ایمان تو ہم ہی لائے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہم آخرت کو حقیقت مانتے ہیں، تو یہ ہمارے بارے میں ہے۔ اور وہ لوگ جو کافر ہیں وہ یہ غیر مسلم ہیں، جو نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، نہ اللہ کو ٹھیک طرح سے مانتے ہیں، نہ آخرت کو ٹھیک طرح سے مانتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے اپنا فیصلہ سنا دیا، قرآن کے فیصلے کو ہم کیسے رد کریں؟ قرآن کا فیصلہ ہی اصل فیصلہ ہے۔ یہ وہ دلیل دیتے ہیں۔ دوسری بات وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ بات معلوم ہوتی ہے روایات سے کہ اس بات کی خواہش کی جاتی تھی، کوشش کی جاتی تھی کہ لوگ کلمہ پڑھ لیں، اور کلمہ پڑھ لیں تو وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بعض واقعات ایسے ہیں کہ جو نقل ہوتے ہیں جس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے جو ابھی ایمان نہیں لائے اس بات کا تقاضا کرتے کہ وہ کلمہ پڑھ لیں، اور اس کے نتیجے میں امید ہے انشاءاللہ کہ وہ آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ تو جب یہ باتیں اتنی وضاحت کے ساتھ اور تکرار کے ساتھ قرآن حدیث میں بیان ہوئی ہیں، تو پھر کون ہوتا ہے کہ جو اس کے بارے میں شبہ کرے اور پھر بھی دعویٰ کرے کہ وہ مسلمان ہے اور وہ اللہ کی بات کو مانتا ہے؟ اتنی زوردار اتنے پر اعتماد یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس سے اختلاف کرنے والا اپنی خیر منائے، عام طور پر یہی تاثر ہے۔ تو مجھے اس معاملے میں کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے ہم سوال تو اٹھا سکتے ہیں نا۔ یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان لانے کا مطلب ہے ان حقائق کو ماننا کہ جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، مگر وہ موجود ہیں، ان کے ان دلائل کی بنیاد پر
جو دلائل اللہ کے پیغمبروں نے پیش کیے، جو اللہ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو یہ ایمان آدمی جب لاتا ہے تو ایک سٹرگل کرتا ہے، اسے اللہ نظر نہیں آ رہا، اسے آخرت نظر نہیں آ رہی، وہ دیانتداری سے بات کو سمجھتا ہے اور اپنے راستے کی ان رکاوٹوں کو دور کرتا ہے، جن کو دور کرنے کے بعد بالآخر کسی موقع پر وہ ایمان لے آتا ہے، مان لیتا ہے۔ پیدائشی طور پر آپ جو کچھ مانتے ہیں وہ تو بس سوسائٹی کا دیا ہوا نظریہ ہے۔ یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ مسلمانوں کی عظیم اکثریت جو اس وقت مسلمان ہیں، اگر وہ کرسچن پیدا ہوتے تو وہ کرسچن ہوتے، اور اگر وہ ہندو پیدا ہوتے تو وہ ہندو ہوتے۔ اور انسان کے اوپر اس کے ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ سو ہم بھی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اپنے ایمانیات کو مانتی ہے، جیسے ہندو اپنے ایمانیات کو مانتے ہیں، کرسچنز اپنے ایمانیات کو مانتے ہیں۔ ان ماننے والوں میں یقیناً بعض وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی ٹریڈیشن، جو ان کا ورثہ ہے پیچھے سے چلا آ رہا، اس کی تہ میں جا کر اس پر غور کر کے دیانتداری کے ساتھ، بغیر تعصب کے ساتھ حقیقی ایمان پا لیا۔ اور اسی طرح سے نیک اعمال ہیں، یعنی وہ اچھے اعمال کہ جو ایک اچھے انسان کو کرنے چاہیے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں پہلے سے ہی بہت کچھ انڈرسٹینڈنگ رکھی ہوئی ہے کہ یہ اعمال وہ ہیں کہ جن کو کرنا مطلوب ہے۔ سو یہ جو اختیار کرے گا یقیناً وہ کامیاب ہوگا، جو ایمان لائے گا وہ دیانتدار انسان ہوگا، سچائی کو جاننے والا ہوگا، اور پھر وہ نیک اعمال کرے گا، اچھے کام کرے گا، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں نہیں کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ دوسری جانب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کفر یہ قرآن مجید سے بالکل واضح ہے، اس جرم کو کہتے ہیں جس میں ایک انسان حقیقت کو جاننے کے باوجود اس کا انکار کرتا ہے۔ قرآن میں بار بار یہ بات بیان کی گئی ہے کہ من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد کہ ان پر حق واضح ہو گیا انہوں نے انکار کیا۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کے شواہد موجود ہیں۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کے علماء یعرفونہ، ان کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناہم، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اس کے باوجود انکار کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ سورہ نمل میں سورہ نمبر 27 کی آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس گئے اور ان کے سامنے اللہ کے پیغام نشانیوں معجزات کے ساتھ پیش کیا، تو قرآن نے کہا وَجَاحَدُوا بِهَا، انہوں نے ان کا انکار کیا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، حالانکہ ان کے دلوں کو اس کا یقین تھا۔ کیوں انکار کیا؟ ظلمًا وعلوا، زیادتی کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، ایروگنٹلی۔ سو یہ کفر ہے۔ اس کفر کی نوبت تو اس وقت آئے گی کہ جب کوئی اللہ کا پیغام لوگوں تک ایسے پہنچے گا کہ ان پر بات آخری حد تک واضح ہو جائے گی۔ ابھی تو وہ بیچارے اس کے محتاج ہیں، منتظر ہیں کہ ان تک بات پہنچے۔ لوگ مسلمان کہتے ہیں نہیں وہ بات پہنچ چکی، آج کے دور میں ترجمے آ گئے، ٹرانسلیشنز آ گئی، انٹرنیٹ پہ آ گیا۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت ہی بچگانہ بات ہے۔ دنیا میں بہت سی کتابیں ہیں جو آسمانی کتابوں کے طور پر لوگ مانتے ہیں۔ ہندوؤں کی اپنی کتابیں ہیں، بائبل ہے، اینڈ سو آن، بہت سے اور مذاہب ہیں۔ کوئی کتاب
محض کتاب ہونے کی وجہ سے لوگوں کو اپیل نہیں کرتی، خاص طور پر اگر وہ اللہ کی کتاب ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے، جب تک کہ اس کو صحیح طرح سے پیش نہ کیا جائے، جب تک کہ اعلیٰ کردار کے لوگ اس کو پریزنٹ نہ کریں، جب تک کہ لوگوں کے سوالوں کے اعتراضات کے جوابات نہ دیے جائیں۔ مسلمانوں کا تو یہ حال ہے کہ کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کو مارنے کے درپے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک شدید غلط فہمی ہے جو مسلمانوں میں مشہور ہو گئی۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا، یعنی وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ جنت میں جائیں گے، اور وہ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا وہ جہنم میں جائیں گے، اور یہ بات کہ جو احادیث میں آئی ہے کہ کلمہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، یہ بات پیغمبروں کے زمانے کی ہے۔ جب کوئی اللہ کے پیغمبر کسی قوم، سوسائٹی کے پاس اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں تو وہ پیغام بینہ قرآن کی زبان میں واضح نشانی بن کے لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ پیغام کے اندر کی جو سچائی ہے اس کی فورس کی وجہ سے، پیش کرنے والے کے اعلیٰ کردار کی وجہ سے، اس کی شخصیت کی تاثیر کی وجہ سے، اللہ کی طرف سے حالات کے ایسے مختلف صورتیں اختیار کرنے کی وجہ سے، ان کے ساتھ جو نشانیاں معجزات ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بات اتنی واضح ہو جاتی ہے کہ جس کو قرآن نے کہا اتمام حجت تمام ہو جاتی ہے۔ انکار کرنے والوں کے پاس انکار کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تب یہ کہا جاتا ہے کہ جو نہیں مانے گا وہ انکار کرے گا، وہ جھٹلائے گا، وہ مجرم ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ پیغمبر جب بھی آئیں گے، ان کے آنے کے بعد، ان کے پیغام پیش کرنے کے بعد، ان کی حیثیت، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک مغناطیس کی سی ہو جائے گی، اور باقی سوسائٹی میں جتنے انسان ہیں وہ گویا کہ لوہے کے وہ کرچیاں ہیں جو اگر کھرا ہے لوہا تو وہ اس پیغمبر کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے، جڑ جائیں گے، ان کے قریب آ جائیں گے، ان کے ساتھی بن جائیں گے، اور جس لوہے میں کھوٹ ہے وہ دور ہو جائے گا، وہ ان کے قریب نہیں آئے گا۔ جو اچھے انسان ہیں وہ پیغمبروں پر ایمان لے آتے ہیں جلد یا بدیر، جو برے ہیں وہ یا انکار کرتے ہیں یا وہ منافق ہوتے ہیں، وہ ایمان نہیں لا سکتے۔ قرآن اس بات کو واضح کرنے کے معاملے میں پھرا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں نے یہ غلطی کی کہ جو بات قرآن میں اور حدیث میں بیان ہوئی ہے اس کو عام ان مسلمانوں پر اپلائی کرنا شروع کر دیا جو پیدائشی مسلمان ہیں۔ صحابہ کرام سارے کے سارے کنورٹ کر کے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو بدل کر ایمان لائے تھے۔ مسلمانوں کی اکثریت پیدا ہوتی ہے مسلمان معاشرے میں، اس لیے ان دونوں باتوں میں، ان دونوں زمانوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو اگر دیانتداری سے تدبر کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ آخرت میں جو اللہ کے ہاں حساب کتاب ہوگا دنیا کی زندگی کی آزمائش کے بعد، اور کھرا اور کھوٹا الگ الگ ہو جائے گا، آخرت میں ہر اچھا دیانتدار سچا انسان کامیاب ہوگا اور ہر برا گرا ہوا کھٹیا بد دیانت انسان ناکام ہوگا۔ اگر یہ لوگ جن کو اللہ کی طرف سے یہ توفیق ملی، اور ظاہر ہے پوٹینشل تو سب انسانوں کے اندر ہوتا ہے کہ وہ نیک بنے، اچھے بنے، جن کو یہ توفیق ملی کہ وہ اچھے بنے، وہ اس لیے ملی کہ
ان کے اندر جو پاکیزہ فطرت اللہ نے ان کو دی تھی اور پھر جو اختیار دیا تھا، انہوں نے اپنی آزادانہ مرضی اور اختیار سے اس فطرت کی روشنی میں نیکی کی، سچائی کا راستہ اختیار کیا۔ اگر ان لوگوں کے سامنے اللہ کا سچا پیغام صحیح طریقے سے، مؤثر طریقے سے ان کے سامنے آ جاتا، پیش ہو جاتا، تو وہ لازماً ایمان لاتے۔ اور وہ لوگ کہ جو برے ہیں وہ جان بوجھ کر اپنی فطرت کو اگنور کرتے ہیں، دنیا کی لالچ کی وجہ سے، خواہشات کے پیچھے پڑنے کی وجہ سے۔ وہ ہے کہ جو آخرت میں ناکام ہوں گے، وہ چاہے کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہوں، اس لیے کہ ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ تو صرف مذہب کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ بجائے اس کے کہ مسلمان اس غرور، تکبر میں مبتلا ہوں کہ وہ اللہ کے چہیتے ہیں اور آخرت میں کامیاب ہوں گے اور باقی سب لوگ اللہ کے ہاں مسترد راندہ درگاہ ہیں اور وہ ناکام ہوں گے، بجائے اس کے کہ وہ اس تکبر میں مبتلا ہوں، ان کو اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرنی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں قیامت کے روز ہم پکڑے نہ جائیں کہ ہم نے اللہ کا دین دوسرے اچھے انسانوں کے سامنے ٹھیک طرح سے پیش ہی نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے آخری پیغام کو ماننے سے محروم رہ گئے۔ تو اصل میں مسلمانوں کو یہ فکر کرنی چاہیے، لیکن یہ فکر وہ اسی وقت کریں گے جب ان پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کسی کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کو کوئی جنت کی گارنٹی نہیں ہے اور کسی کے غیر مسلم ہونے کی وجہ سے اس کی کوئی جہنم کا خدا تعالیٰ کے ہاں لازمی فیصلہ نہیں ہے۔ آخرت میں جو فیصلہ ہے وہ مکمل طور پر انصاف پر مبنی ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ تمام دنیا کے انسان اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو چاہتے ہیں اور وہ میرٹ کی، پیور میرٹ کی بنیاد پر آخرت میں لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ یہ وہ پیغام ہے جس سے کہ اطمینان ہوتا ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ پیغام وہ پیغام ہے کہ جسے ہم کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، پھیلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین، اپنے پیغام کو صحیح طرح سے سمجھنے، اس پر ایمان لانے اور اس کے دکھائے ہوئے راستے کو عملی زندگی میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔